اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت احسان ہے کہ جس عظیم پروردگار نے ہمیں آئمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جیسے ہادی عنایت فرمائے، اور آئمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت عظمیٰ کے بعد امت مسلمہ کی ہدایت کرتے رہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ کسی کو پیش آتا تو وہ کسی امام کے پاس چلے جاتے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مسئلے کا حل بتاتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات کچھ لوگ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آ کر کہتے، مولا ہم گناہوں میں بہت ڈوب چکے ہیں، مولا ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، ہم اپنے ان گناہوں کی وجہ سے بہت رسوا ہو رہے ہیں، مولا ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے یہ گناہ مٹ جائیں۔ تو ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کچھ اعمال بتاتے تھے کہ جن اعمال کے ذریعے انسان کے گناہ مٹ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت منقول ہے، اور یہ روایت کتاب وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 4 میں موجود ہے، کہ جب کسی نے مولا سے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ مٹ جائیں، تو مولا امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے گناہ مٹ جائیں، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی لغزشیں ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، تو اسے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھ کر سوئے۔ اور پھر مولا نے فرمایا، جو شخص رات کو سونے سے پہلے صرف 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے گناہ اس طرح سے چھڑ جاتے ہیں کہ جس طرح سے خزاں کے موسم میں، پتجھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ صبح کو بیدار ہوتا ہے تو اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بخشش طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔